بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت علی نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، سیدہ زینب ابھی چھوٹے تھے۔ حضرت علی نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو کلبسی بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ سیدنا حضرت علی کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور ایثار کی خصوصیات سے مالا مال ہو۔ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزم کے گھر رشتہ بھیجا تو سردار حزم اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ سیدنا علی کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے خاندان میں بیاہی جا سکے؟ رشتہ قبول ہوتا ہے تو فاطمہ بنت حزم سیدہ ام البنین سیدنا حضرت علی کے گھر جاتی ہیں تو سیدنا حضرت حسن، حضرت حسین اور فاطمہ کو گلے لگا لیتی ہیں۔ سیدنا حضرت علی سے درخواست کرتی ہیں کہ ان بچوں کے سامنے آپ مجھے کبھی بھی فاطمہ مت کہیے گا، انہیں اس سے ان کی ماں یاد آئے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں بلکہ ان کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں کہ ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد آپ نے انہیں بیٹا نہیں بلکہ ہمیشہ مولا کہا۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے، اس لیے انہیں ام البنین بھی کہا جاتا ہے۔ ام البنین کا مطلب ہے بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حسن، حسین، علی کی صرف اطاعت کا حکم دیا، ادب سکھایا اور کہا کہ جو وہ کہیں بس حکم بجا لانا، بحث نہیں کرنی۔ یہ اہل بیت ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ 4 بیٹوں میں عباس ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی اور عثمان ابن علی تھے۔ سیدنا عباس علیہ السلام لشکر حسین کے سپہ سالار بھی رہے۔ شجاعت میں یہ ایک مقام رکھتے تھے، دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے۔ جنگ صفین میں سیدنا حضرت علی نے ان کو بھیجا تو محمد بن حنیفہ کہتے ہیں، مولا آپ صرف عباس کو کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو سیدنا عباس کہنے لگے، حسن حسین میرے ابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو، اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حالانکہ عمر میں حضرت حسن اور حضرت حسین سے چھوٹے تھے، مطلب یہ بھی سوال نہیں بنتا، ماں کی تربیت ہر مقام پر چھلکتی تھی۔ واقعہ کربلا میں جب ایک ایک کر کے لشکر حسین کے سپاہی شہید ہوتے گئے تو سیدنا عباس نے حضرت حسین سے درخواست کی کہ مجھے جانے دیں۔ سیدنا حضرت امام حسین ان سے تلواریں لے لیتے ہیں کہ بس عباس تم پانی لے آؤ۔ آپ پانی لینے جاتے ہیں تو یزیدی لشکر ان پر حملہ کر دیتا ہے، دونوں بازو کٹ دیے جاتے ہیں، وہی جنہوں نے حضرت حسین کی حفاظت کرنی تھی۔ گھٹنے میں تیر لگتا ہے، حسین عالی مقام کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ سیدنا عباس مولا حسین سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنے سے تیر نکال دیں، اور کہتے ہیں کہ مولا میری والدہ سے کہہ دیجیے گا کہ عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، اس لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کا کہا۔ یہ وہ ادب تھا، وہ اطاعت تھی جو سیدہ ام البنین کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ کے 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت علی کے 5 بیٹوں نے اس میں جام شہادت نوش کیا، جس میں 4 سیدہ ام البنین کے فرزندان تھے، جو لشکر حسین کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام عالی مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی اور ساری عمر کبھی زبان پر کوئی سوال نہ لائے۔ سیدہ ام البنین کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا، عباس شہید ہوا، جعفر شہید ہوا، عثمان شہید ہوا، عبداللہ بھی شہید ہو گیا۔ فرمانے لگی، سب چھوڑیں، میرے مولا حسین کا بتائیں۔ تو بتایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگی، میرے بیٹے بعد میں شہید ہوئے، مولا حسین سے تو بتایا کہ نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے اور مولا کی حفاظت کے لیے خوب لڑے۔ تو شکر ادا کیا کہ انہوں نے بے شک حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھیں جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھیں، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی،
ادب سکھایا، خود کو اس گھر کی کنیز بنایا اور حسن و حسین کو بیٹا نہیں ہمیشہ مولا کہا۔ خدا ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور اس ادب و اطاعت کی ہدایت فرمائے جو سیدہ ام البنین نے اپنی اولاد کو سکھایا۔ اس بہت ہی خوبصورت تاریخ کو اپنی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل لائف وتھ زویا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ مجھے آپ کی محبتوں پر، آپ کی چاہتوں پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ یقیناً اس ناچیز کی اس سلسلے میں سبسکرائب کر کے مدد کریں گے۔ میں آپ کی بہت مشکور رہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا مسلمان اور سچے مسلمان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔